الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی۔ آپ تشریف فرما تھے اور اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے کو سنا تو اس سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ تمہاری دعا قبول کی جائے گی اور سوال کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف کا تذکرہ جاری تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، آپ کے اوصاف مبارکہ کتنے عظیم تھے، ان کا بیان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اوصاف و کمالات میں سے اور انہی اخلاق حسنہ میں سے ایک بہت ہی عظیم خلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور آپ کا جود و کرم ہے۔ سخاوت، جود، کرم، یہ مختلف الفاظ ہیں جن کے معانی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن مجموعی طور پر خلاصہ ان کا یہی بنتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دل کے اندر کو تنگی محسوس نہ ہو۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کیفیت محسوس نہ ہو۔ تو یہ جو قلبی شرح و صدر کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اسے جود بھی کہتے ہیں، کرم بھی کہتے ہیں، سخاوت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاوت کے تو کیا کہنے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تھے ہی کریم، جواد، سخی، عطا فرمانے والے، رزق الہی کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا، فرمایا ایسا کبھی نہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور نے اس کے جواب کے اندر نہ فرمایا کہ نہیں دے سکتا، نہیں ہے، پھر آ جانا، پھر دے دوں گا۔ ایسا کبھی نہ ہوا۔ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا۔ اسی کے اوپر ایک شاعر نے لکھا ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا۔ جب کہا جاتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہاں پر لا کہا جاتا ہے، تو میرے محبوب نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا، اور اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا تو ان کی لا بھی نعم ہوتی، یعنی ان کا نہ کہنا بھی ہاں کے اندر ہوتا۔ لیکن وہاں اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی نفی کرنا مقصود ہے تو وہاں پر لا نہیں کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ سے مانگنے والا کبھی منع کا لفظ سنتا ہی نہیں، کبھی نہ کا لفظ سنتا ہی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی شان جود و کرم کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان حین یلقاہ جبرائیل بالوحی ویدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے، بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جو مہینہ کے چل رہا ہے، ماہ رمضان المبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و کرم تو سب سے نرالی ہوا کرتی تھی جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ فرمایا فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا جیسے تیز آندھی چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، جس طرح ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دریا اس قدر تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا تھا۔ ہوا کسی کو محروم نہیں چھوڑتی، ہر شخص تک پہنچتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کا جود و کرم بھی کسی کو محروم نہیں چھوڑتا تھا بلکہ ہر شخص تک پہنچا کرتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، آپ سے کچھ مانگا، طلب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں، اتنی بکریاں عطا فرمائیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا پورا علاقہ ان بکریوں سے بھر گیا۔ ایک پوری وادی کے برابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بکریاں عطا فرمائیں۔ جب وہ شخص اپنے وطن واپس لوٹا تو جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا اسلموا، اے لوگو اسلام قبول کر لو، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہوتا، آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ اتنا دینے کے بعد میرے پاس بھی کچھ بچے گا یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کے برابر بکریاں مجھے عطا کر دی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی کہ مانگنے والے کی مانگ سے، اس کے سوال سے کتنے گنا بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا، اس لیے کہ آپ جواد ہیں، کریم ہیں، سخی ہیں، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کو، اسی شان جود و عطا کو، اسی شان مشکل کشائی کو، اسی شان حاجت روائی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، جب پہلی وحی نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے گھر واپس تشریف لائے تو بدن اطہر پر ایک کیفیت طاری تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ان کی طرف سے جو جواب تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب تھا، وہ تھا کہ اے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا یا آپ کے اوپر کسی غلط چیز کی توجہ ہو گئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ تو ناداروں کو عطا کرنے والے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو عطا کرنے والے اور آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اخلاق
جو عطا فرمانے کے بارے میں ہے یہ شروع سے چلتے آ رہے تھے کہ ابھی تو ابتدائے وحی ہے، ابھی تو اعلان نبوت کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک اس وقت بھی جود و بخشش کا تھا، اس وقت بھی کرم کا تھا، اس وقت بھی عطا کرنے کا تھا۔ اسی طرح ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بادل سخاوت کی صورت میں کیسے برسے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونا اور چاندی حاضر ہوا، یعنی سونا اور چاندی کے ڈھیر آپ کی بارگاہ میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کے اندر میں نے اپنا بھی فدیہ دیا، اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ دیا، تو اب میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اپنی چادر بچھا دو اور جتنا سونا اور چاندی لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا سونا اور چاندی لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر بچھائی، اس پہ سونا اور چاندی کو ڈالنا شروع کر دیا، رکھنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پورا ایک ڈھیر بنا کر، گٹھڑی بنا کر اس کو اٹھانا چاہا، وہ اتنا بھاری تھا، وہ گٹھڑی اتنی بھاری تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی آپ ہی مدد کروا دیں، یعنی آپ بھی تھوڑی سی جو ہے میری مدد کروا دیں اور یہ گٹھڑی اٹھوا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی کہ حضور کسی اور سے فرما دیں، فرمایا نہیں، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لے کر جاؤ۔ یہاں پر دینے کے اندر بخل نہیں ہے، دینے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ جتنی حاجت اور جتنی طاقت ہے اتنا لے جانے کا کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے سونا اور چاندی کو مزید کم کیا، پھر اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کی، پھر نہ اٹھایا گیا، پھر تھوڑا سا کچھ اور کم کیا، اور اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ اس سونے اور چاندی کی گٹھڑی کو اٹھا کر لے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے۔ یہاں پر اگر جود و کرم کے اس واقعہ کو دیکھیں کہ یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا، اور اسے اپنے گھر لے جانے کی بجائے یا اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے، اسے اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرنے کی بجائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ اس طرح کی کھلی عطا، اس طرح کی کھلی سخاوت وہی کر سکتا ہے جس کا دل کھلا ہوا، جس کے دل کے اندر صفت جود و کرم ہے، جو بخشش کرنے میں، عطا کرنے میں ڈرتا نہیں، جسے کسی کمی کا اندیشہ نہیں، جس کے دل میں مال کی ایک ذرہ برابر محبت نہیں، جس کے لیے اس کے اللہ عز و جل کا کرم اور اس کی رحمت ہی سب کچھ ہے، مال دنیا جس کی نظر میں کچھ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے جتنا حضرت عباس اٹھا سکتے تھے انہیں اٹھانے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک اور اسی طرح کا بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک دفعہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 90,000 درہم پیش کیے گئے، 90,000 چاندی کے سکے پیش کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹائی کے اوپر رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 90,000 چاندی کے سکے تقسیم کرنا شروع کی۔ یہ آیا اس کو عطا کر دیا، وہ آیا اس کو عطا کر دیا، تیسرا آیا اسے عطا کر دیا، کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ اسی ایک نشست میں، اسی ایک مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کے تمام درہم چاندی کے سکے تقسیم فرما دیے۔ ایک درہم بھی باقی نہ رہا، ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ اب جب سارے تقسیم ہو گئے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب درہم کوئی نہیں، جتنے آئے ایک درہم اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے نہ رکھا، سارے عطا فرما دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی منع نہیں فرمایا،
اسے بھی نہ نہیں فرمایا کہ بھی جب میں تقسیم کر رہا تھا تب تو تم آئے نہیں، اب میرے پاس موجود نہیں اور اب تم لینے کے لیے آ گئے۔ نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، جو چیز تمہاری ضرورت ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پر اس سے لے لو، تم چیز لے کر چلے جاؤ، جب میرے پاس کچھ آئے گا قرض کے طور پہ ادا کر دوں گا۔ اسے بھی محروم نہ چھوڑا بلکہ اسے بھی عطا فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ عطا کر دیا اور اس کے بعد قرض لے کر بھی عطا کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہی سرکار سے عرض کرنے لگے، ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا تو حکم نہیں دیا کہ جس چیز پر آپ کی قدرت نہیں ہے اب وہ کریں۔ مراد یہ کہ یوں قرض لے کر بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، یوں قرض لے کر بھی جود و سخا کرنا، یوں قرض لے کر بھی عطا کرنا، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کیوں تھا؟ سرکار کی محبت میں، کہ سرکار کو پریشانی نہ ہو، سرکار کو تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن یہ بات پسند نہ آئی اور چہرہ مبارکہ پر کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیے، مالک عرش سے آپ کو اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو تنگ دست چھوڑے گا، یعنی آپ عطا کرتے رہیں، عرش کا مالک آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کی یہ بات سنی، چہرہ مبارکہ کے اوپر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے اور خوشی کے ان آثار کے اندر ارشاد فرمایا، بِهَذَا أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جو آتا جائے اللہ کی راہ میں دیتے جائیں، عطا فرماتے جائیں، اور اگر پاس نہیں بھی ہے تو آنے والے کو منع نہ کیا جائے، اسے بھی عطا کر دیا جائے۔ بِهَذَا أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سرکار کی عطا کے کتنے حسین انداز تھے، کیسے عطا فرماتے تھے۔ حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بڑے سے تشت میں ایک تھال کے اندر میں تازہ کھجوریں لے کر حاضر ہوا، تازہ کھجوروں کا ایک تھال میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں مجھ سے لے لی، جو میں نے نذرانہ پیش کیا تھا سرکار نے قبول فرما لیا، اور اس نذرانہ قبول کرنے کے بعد وہاں سونا اور چاندی رکھا ہوا تھا، سرکار نے اس کی ایک مٹھی بھر کر میرے اس تھال کے اندر رکھ دیا۔ دینے والا کھجوریں پیش کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرما رہے ہیں وہ جواب کے اندر سونا اور چاندی عطا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہاں پر جو سرکار کو دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کوئی احسان نہیں، یہ ان کی طرف سے کوئی جود و کرم نہیں، بلکہ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ان کی اس عطا، اس نذرانے کو قبول فرما لیتے ہیں اور قبول فرما کر اس سے بڑھ کر جواب میں انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، طبرانی شریف میں روایت ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑا فروش جو کپڑے کی تجارت کرتا تھا، کپڑے کے تاجر کے پاس تشریف لے گئے اور 4 درہم کی ایک قمیض آپ نے اس سے خرید فرمائی۔ 4 درہم کی ایک قمیض، وہ قمیض پہن کر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسینی قمیصاً کساک اللہ من ثیاب الجنہ، یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی قمیض عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انصاری صحابی کی یہ عرض سنی، آپ نے بلا تأمل وہ قمیض اتار کر اس صحابی کو عطا فرما دی، 4 درہم کی قمیض۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی کپڑا بیچنے والے کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے ایک اور قمیض 4 درہم کی آپ نے خرید لی، وہ پہن لی آپ نے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجموعی طور پر 10 درہم تھے. 4 درہم کی پہلے قمیص خریدی اور وہ انصاری نے مانگ لی, اسے عطا فرما دی. 4 درہم کی دوسری قمیص خرید لی, 8 درہم خرچ ہو گئے, 2 درہم باقی. وہ 2 درہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے راستے کے اندر ایک لونڈی, ایک باندی کو دیکھا, وہ رو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر والوں نے مجھے آٹا خریدنے کے لیے 2 درہم دیے تھے, وہ مجھ سے گم ہو گئے. اب مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گی تو گھر والے مجھے ماریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو 2 درہم باقی تھے سرکار نے اس کو عطا فرما دیے اور فرمایا کہ اس کا آٹا خرید کر اپنے گھر لے جاؤ. اس کے بعد جب سرکار نے دوبارہ اسے دیکھا وہ پھر رو رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو 2 درہم مل گئے. اس نے کہا کہ اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی ہے اور مجھے تاخیر کی وجہ سے کہیں میرا مالک, میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے مارے نہ, میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہاری سفارش کے لیے میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں. یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, گھر والوں, مسلمان تھے, گھر والوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے ہمارے گھر کو منور کیا, ہمارے گھر کو آپ نے رونق بخشی, آپ کا ہمارے گھر میں آنا کیسا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچی ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے, اس کی سفارش کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ تمہارے گھر آیا ہوں. جب گھر والوں نے یہ سنا کہ اس بچی کی سفارش کرنے کے لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, تو مالک نے عرض کیا, ہی حرۃ لوجہ اللہ لممشاک معہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کے ساتھ خود چل کر تشریف لے آئے ہیں, اس کی وجہ سے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھلائی اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 10 درہم کے اندر کتنی برکت پیدا فرمائی. ان 10 درہموں سے ایک قمیص مجھے عطا فرما دی, ایک قمیص انصاری کو عطا فرما دی, اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس باندی کو آزادی بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و عطا کہ جو ایک قمیص خریدی عطا کر دی مانگنے کے اوپر, 2 درہم باقی بچے وہ بھی عطا فرما دیے, اور پھر شفقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ بچی رو رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کے مالکوں کے ہاں جاتے ہیں تاکہ اس بچی کی سفارش کر دیں. یہ شفقت بھی ہے, عطا بھی ہے, رحمت بھی ہے, سرکار کا کرم بھی ہے. اسی طرح کے اور کتنے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمانے کے اندر کبھی بخل نہ فرمایا, کبھی کمی نہ فرمائی. چنانچہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے بڑی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چادر بنائی. اس کے اوپر ایک قسم کی وہ خوبصورت حاشیے دار چادر تھی, اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے, اور اس لیے بنا ہے کہ سرکار اس کو زیب تن فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بڑی پسند آئی, آپ نے اس کو زیب تن فرمایا. اب اس کو پہن کر جب مجلس میں تشریف لائے تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر تشریف لے گئے, وہ چادر تہہ کی, دوسری چادر اوڑی, اور جو چادر اس اعرابی نے طلب کی تھی, مانگی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی. اور اب صحابہ کرام نے اس اعرابی سے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی اور آپ کو بڑی محبت سے ملی تھی, آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے زیب تن فرمایا, لیکن تم نے وہ چادر مانگ لی. اس نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا,
میں نے تو اس چادر کو اس لیے مانگا تھا کہ یہ چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر سے چھوئی ہوئی چادر ہے، جب میں مروں گا تو یہ چادر میرا کفن بنے گی اور اس چادر کی برکت سے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ جب اس صحابی کا وصال ہوا، اس کا انتقال ہوا، وہی چادر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چھوئی ہوئی تھی، اسی چادر کے اندر اس صحابی کو کفن دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اسے عطا فرما دی۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الا اخبرکم عن الاجود، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر جود و بخشش کرنے والا کون ہے، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ الاجود، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا اللہ ہے، وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور اللہ کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والی میری ذات ہے۔ شاعر نے کتنا پیارا یہاں پر ایک شعر کہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان جود و عطا کے بارے میں، کہا کہ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان جود و عطا کے صدقے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان جود و کرم سے حصہ وافر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔